بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، حسد کے مقابلے کے اندر غبطہ آتا ہے، رشک آتا ہے۔ حسد اور رشک، فرق یہ ہے ان دونوں باتوں کے اندر کہ حاسد کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ نعمت اس سے ختم ہو جائے۔ رشک اور غبطہ اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی کی نعمت دے کر تمنا اور آرزو کرنا کہ اے اللہ یہ نعمت مجھے بھی دے دے، یعنی اس کے اندر کسی نعمت کا زوال ہوتا ہے حسد کے اندر، اور غبطے کے اندر نعمت کا زوال نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، حسد جائز نہیں ہے مگر دو چیزوں کے اندر۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے قرآن دیا ہو، علم دیا ہو، وہ قرآن پڑھتا ہو، علم کی تبلیغ کرتا ہو۔ دوسرا انسان حسد کرے کہ کاش میرے پاس بھی علم ہوتا، یا کسی دوسرے انسان کے پاس مال ہو، وہ مال رات دن خرچ کر رہا ہو، تو اس کے اندر بھی حسد کرنا جائز ہے کہ اے اللہ میرے پاس مال ہوتا، میں بھی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا۔ اور فرمایا الحاسد کالمجاہد مع اللہ، جو حسد کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسا اللہ کے ساتھ لڑائی کرنے والا، جھگڑا کرنے والا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے الحسود لا یسود، جو حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی سردار نہیں بنتے، کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اسی طرح عزیز دوستوں، سیدنا زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی کریم ذات نے بتایا اے زکریا، جو حسد کرنے والا انسان ہوتا ہے، حسد کر کے وہ اللہ پر ناراض ہوتا ہے، اللہ کی تقسیم کو قبول نہیں کرتا، اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا، وہ یہ کہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں اس طرح ہو جائے، حالانکہ ہونا اس طرح ہے جس طرح اللہ نے چاہا۔ سب سے پہلے آسمان پر حسد کرنے والا شیطان ہے، زمین پر سب سے پہلا حسد کرنے والا قابیل ہے، جس نے حابیل پر حسد کیا اور اس کو قتل کیا، اور آج تک وہ ایک ذخیرے کے اندر بند ہے جہاں اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ کسی اللہ والے نے دیکھا کہ ایک انسان ہے، آسمان سے زنجیریں ہیں، اس کے اندر لٹکا ہوا ہے، پانی ساتھ ہے لیکن پانی اس کو میسر نہیں آتا۔ اس اللہ والا اس کے پاس جاتا ہے، وہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے پانی دو، پانی لے کر جاتا ہے، اس کے منہ کے قریب لگاتا ہے تو وہ اور اوپر اٹھ جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے، دوسری دفعہ ایسا ہوتا ہے، تیسری دفعہ ایسا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری قسمت کے اندر پانی پینا نہیں، جب سے میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا اس وقت سے اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ جو حاسد ہوتا ہے وہ 5 گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ پہلا گناہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ غم کے اندر رہتا ہے۔ دوسرا گناہ کیا ہے؟ کہ وہ ہمیشہ قابل مذمت ہوتا ہے۔ تیسرا عذاب کیا ہے اس پر؟ فرمایا تیسرا عذاب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے غصے کے اندر رہتا ہے۔ چوتھا عذاب یہ ہے کہ خیر اور رزق سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کو خیر نہیں دیتے۔ اور اسی طرح جو حسد کرنے والا ہوتا ہے، وہ اگر اس کو کوئی تکلیف ہے، مصیبت ہے، اس پر اللہ نے جو اجر رکھا ہے اس حاسد کو اجر نہیں ملتا۔ تو عزیز دوستوں، آج کا سبق کیا ہے؟
آج کا سبق یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ سے دوسرے کو اچھا سمجھنا ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی نیکی ہے، کوئی بھلائی کا کام ہے، تو ہم نے یہ کہنا ہے کہ اللہ اس کو بھی کرنے کی توفیق دے اور ہمیں بھی کرنے کی توفیق دے۔ اور غیبت کا معنی یہ ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے اندر آگے بڑھ جانا، خیرات کے اندر، خیر کے کاموں کے اندر آگے بڑھ جانا۔ تو عزیز دوستوں، 3 حاسد جا رہے تھے، وہ ان کو ایک سونے کی وہ تھیلی ملی۔ اب ان حاسدین نے یہ کہا کہ ہم ان کو تقسیم کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کے ذہن میں یہ تھا کہ میرے پاس زیادہ ہو، اس کو تقسیم نہ کر سکے۔ بادشاہ آیا، اس نے کہا جنگل کے اندر، اس نے کہا کہ کس بات پر لڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ سونا ہے، ہم تقسیم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم حسد کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا کہ اپنا اپنا حسد بیان کرو۔ پہلے نے کہا کہ مجھے اتنا حسد ہے، اگر کوئی خوش ہو تو میں جل جاتا ہوں۔ دوسرے نے کہا میرا اتنا حسد ہے کہ اگر کوئی دوسرا کسی کے ساتھ نیکی کرے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تیسرے نے کہا کہ مجھے اتنا حسد ہے کہ کسی اور کے ساتھ چاہو بھلائی ہو، کوئی دوسرا آدمی میرے ساتھ اچھائی کرے مجھے پھر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تم بڑے ذلیل لوگ ہو کہ تم نہ اپنی خوشی چاہتے ہو نہ دوسرے کی خوشی چاہتے ہو، تمہارے لیے عذاب یہ ہے کہ تمہیں سزا دی جائے، سخت سے سخت سزا دی۔ تو اس لیے عزیز دوستوں، حسد کرنے والا نیکیوں کو ضائع کرنے والا ہوتا ہے، حسد کرنے والا گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، حسد کرنے والا اللہ کی رسول کی شفاعت سے محروم رہتا ہے، حسد کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، حسد کرنے والا ہمیشہ غم کے اندر رہتا ہے۔ تو اس لیے عزیز دوستوں، ہمیں رشک کرنا چاہیے، اگر کوئی اچھی بات آ جائے اس کو پھیلانا چاہیے، کوئی بری بات آ جائے تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ اے کریم اللہ ہم پر کرم فرما دے، اے رحیم اللہ ہم پر رحم فرما دے، اے غفار اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہم سب آپ کے در کے غلام ہیں، اے اللہ ہم سب کو بھلائیاں نصیب فرما دے، ہر قسم کے شرور سے ہماری حفاظت فرما، امن و سکون نصیب فرما دے، بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما دے، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں تمام کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اس وقت موت دینا جب تو ہم سے راضی ہو جائے، اے اللہ پاک اپنے رضا والی موت نصیب فرمانا، اے اللہ پیارے محبوب کی سفارش نصیب فرمانا، ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، اے اللہ اتحاد و اتفاق نصیب فرما، اے اللہ امن و سکون نصیب فرما، اے اللہ اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک آپ تمام کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔